بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ سے یہ بندہ عاجز مودبانہ التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اس حقیر فقیر کو جملہ مکمل کرنے کے بعد میں نے زیر لب کہا، الو کی پٹھی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم نے کچھ کہا؟ بالکل نہیں، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ رات کو میں نے آدھا گھنٹہ اپنے جنازے کی فلم کا کچھ حصہ فریم بائی فریم دیکھا۔ روک روک کے میں ہر صورت کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا اور ان صورتوں پر جذبات کی اصلی تحریر کو پڑھنے میں مصروف رہا۔ یہ بڑا بیزار کن اور تھکا دینے والا کام تھا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے وہ ڈائری پھر اٹھا لی جو بیڈ سائڈ ٹیبل پر اسی نشان زدہ حالت میں موجود تھی۔ جب بالآخر لوگ چلے گئے اور عظیم بیگ نے فرزانہ کو خاموش کرنے کے لیے اس کا ہر مطالبہ تسلیم کرنے کا جھوٹا وعدہ بھی کر لیا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ عظیم بیگ نیچے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کی پہلی بیوی اپنے کمرے میں روتی رہی۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عظیم بیگ نے کہا، ہیلو، تم فرزانہ کے شوہر ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ عظیم بیگ چونکا، ہاں، تم کون ہو؟ میں بھی اس کا شوہر ہوں۔ سوری، شوہر تھا، جب جواب ملا۔ عظیم بیگ نے داڑ کے کہا، کون ہو تم سور کے بچے؟ اس نے کہا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج میں نے اس ڈرامے کا پہلا سین دیکھ لیا جو تمہارے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں سور کا بچہ نہیں، تمہارا ہمدرد ہوں۔ بات ٹھنڈے دماغ سے نہیں سنو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے عظیم بیگ، اس نے کہا۔ عظیم بیگ نے کہا، تم اس کے پہلے شوہر ہو؟ میں اس کا دوسرا شوہر تھا۔ وہ بولا، پہلا تو ملک میں ہی نہیں ہے اور مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں، ورنہ میں اسے بھی تم سے ملواتا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ نمبر 1 سٹوری بھی ایسی ہی ہے، میں نے معلوم کر لیا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں بھی فرزانہ کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بولا، میں نے اس سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اگر میں نے انکار کیا تو وہ معاملے کو پولیس اور عدالت میں لے جائے گی۔ میں ایک عزت دار ڈاکٹر تھا، میں نے اسے ایبورشن کے لیے کہا اور اخراجات اور ہرجانہ ادا کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ الٹا اس نے مجھے دھمکی دی کہ یہ بات بھی خلاف قانون ہے اور وہ تو ایک معمولی نرس ہے، حدود آرڈیننس میں اندر ہو جانے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ خواتین پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیمیں بہت ہیں جو بالآخر اسے رہائی دلا دیں گی۔ وہ بولی کہ میرا کوئی مستقبل نہ سہی، میں بچے کے ساتھ جی لوں گی، مگر تم ڈاکٹر ہو، تمہاری عزت ہے اور تم جیل گئے یا تمہیں کوڑے لگے تو تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات غلط نہیں تھی۔ یہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس نے شادی صرف طلاق حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ نکاح کے سب گواہ اس کے اپنے تھے، 2 منہ بولے بھائی اور ایک ماموں۔ شادی کے بعد اس نے بد زبانی اور بد کلامی سے میری زندگی عذاب کر دی۔ اس نے میرے گھر کو جہنم بنا دیا، میری ماں اور بہنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں بھی انسان تھا، کہاں تک برداشت کرتا۔ جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ خوب اشتعال انگیزی کرتی تھی۔ جلتی پر تیل چھڑکنے کا انجام یہ ہوتا تھا کہ غصے سے پاگل ہو کر اس کی ٹھکائی لگاتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے سارا محلہ اکٹھا کر لیتی تھی۔ یہ سب اس پر ہونے والے ظلم کے گواہ بن جاتے تھے۔ ایک ایسے ہی موقع پر اچانک اس کے منہ بولے بھائی نمودار ہو گئے۔ انہوں نے مجھے مارا اور اپنی بہن کو ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد مجھ پر طلاق کا مقدمہ کر دیا گیا۔ میری بیوی کے وکیل نے حق مہر 1 لاکھ کے دعوے میں 1 لاکھ کا جہیز بھی شامل کر دیا۔ اس میں 50,000 کا زیور بھی تھا جو میں نے اسے مار کے نکالتے وقت رکھ لیا تھا۔ قصہ مختصر، وہ کیس جیت گئی اور مجھے مجموعی طور پر 3 لاکھ کا نقصان ہوا۔ مجھے اخراجات بھی ادا کرنے پڑے تھے۔ شادی کے 5 ماہ بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق وہ 9 ماہ پورے کر کے دنیا میں آیا تھا۔ جب بعد میں صرف 1 ہفتہ زندہ رہ کے وہ بچہ نمونیا میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ اگر وہ میرا بچہ ہوتا تو میں اس کی لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم کراتا اور مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا اس بچے کو گرمی کے موسم میں نمونیا فریزر میں رکھنے سے ہوا تھا۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟
میں اسے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تم ایک بے غیرت آدمی ہو، تمہاری جگہ میں ہوتا تو اسے قتل کر کے پھانسی چڑھ جانا منظور کرتا۔ عظیم بیگ، میری زندگی اتنی بے وقت نہیں تھی۔ میں نے کسی سے محبت کی ہوتی اور وہ کوئی شریف لڑکی ہوتی تو میں یقیناً ایسا ہی کرتا، مگر میں ایک فحاشہ، ایک گشتی کے لیے جان دوں اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ میں 3 لاکھ کیا 3 کروڑ بھی دے سکتا تھا۔ میری عزت، میرا مستقبل اور میری زندگی اس سے بہت زیادہ اہم تھے۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں سستا چھوٹا۔ حق مہر تو میرا بھی 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ وہ اور وصول کرے گی تم سے، نان نفقہ، جہیز اور ذہنی اور جسمانی تشدد کا جرمانہ۔ عظیم بیگ فکر مند ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جیسے میں نے تمہیں بتایا ایسے ہی کسی نے مجھے بتایا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ مجھے بعد میں اس وقت معلوم ہوا تھا جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے شوہر کو 2 لاکھ کی چپیت پڑی تھی، مگر وہ مجھ سے بھی زیادہ بزدل تھا۔ اس نے بغیر تھانہ کچہری کیے طلاق دے دی تھی اور 2 لاکھ کی چپیت کھا کے باہر بھاگ گیا تھا۔ اگر اس کا بھی کورٹ ریکارڈ ہوتا تو فرزانہ پھنس جاتی۔ تم ثابت کر سکتے تھے کہ اس عورت کا یہی پیشہ ہے، مگر صرف میرے کیس سے اس کی بدقسمتی ثابت ہوگی۔ دوسرا بھی ایسا ظالم شوہر ملا۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں کیا کروں؟ دیکھو عظیم بیگ، تمہاری بیوی ہے، 2 بچے ہیں۔ ہاں، بڑا پرسکون گھرانہ تھا ہمارا۔ ان کی خاطر 3-4 لاکھ قربان کر دو، خیرات یا صدقہ نکال دو۔ اگر تم نے اس نحوست کو اپنے گھر سے نہ نکالا تو تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب بات عظیم بیگ کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور اس کے پاس فرزانہ سے جان چھڑانے کے لیے پیسہ ہوتا تو وہ اپنے گھر کو برباد ہونے سے ضرور بچا لیتا، مگر اس زمانے میں بے جا اخراجات کے باعث بھی وہ شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ وہ یرکان میں مبتلا ہوا تھا اور 2 ماہ مبتلا رہنے کے بعد اسپتال سے شفایاب ہو کے لوٹا تھا، تو زیادہ جان لیوا بیماری یعنی فرزانہ اس کے ساتھ تھی۔ اگر وہ کچھ نہ کرتا، صرف آرام کرتا، تو اسے اسپتال جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، مگر کچھ نہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کا کام سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جنرل آرڈر سپلائر تھا۔ اس کو پہلے 10,000 مالیت تک کے کنٹریکٹ ملتے تھے۔ وہ پیٹی سپلائر شمار ہوتا تھا، پھر 1 لاکھ تک کے ملنے لگے اور مالی حیثیت مزید مستحکم ہوئی تو اسے 10 لاکھ تک کے ٹھیکے ملنے لگے تھے۔ اس کی گڈ ول اچھی تھی۔ پھر یہ کام بھی تعلقات کی بنیاد پر چلتا تھا، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر۔ جب وہ اسپتال میں تھا تو اس کا سب سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ انہی 2 مہینوں میں سپلائی کے 2 اہم کنٹریکٹ ختم ہو گئے۔ آخری تاریخ گزر جانے کے بعد اسے جو نوٹس بھیجے گئے وہ اسے ملے ہی نہیں، یا وہ ان کا جواب نہ دے سکا۔ کاروبار میں رقابت بھی چلتی ہے اور کسی کی تباہی پر اپنی کامیابی کی بنیاد رکھنا عام سی بات ہے۔ دوسرے افسروں اور ٹھیکیداروں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور عظیم بیگ کے رسک پر ٹھیکے دوسرے نے حاصل کر لیے۔ عظیم بیگ کا سیکیورٹی ڈپازٹ 1 لاکھ روپے تھا۔ ہرجانے کی رقم اس میں سے وضع کر لی گئی۔ نئے ٹھیکیداروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ انہوں نے 1 روپے کی چیز جس کا ٹھیکہ عظیم بیگ نے 1.25 روپے میں لیا تھا 2 روپے میں سپلائی کر دی۔ سارا نقصان تو عظیم بیگ کو برداشت کرنا پڑا۔ اس کا جمع جمایا کاروبار ختم ہو گیا اور اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ وہ کاروباری طور پر دیوالیہ ہو گیا۔ علاج معالجے میں کم خرچہ نہیں ہوا تھا۔ بیوی کو اس کی زندگی سے بڑھ کے کیا عزیز ہو سکتا تھا؟ اس نے شہر کے بہترین اسپتال کا انتخاب کیا تھا اور علاج کرنے والے بھی عام ڈاکٹر نہیں تھے۔ اس میں پہلے تو وہ سب نکل گیا جو بینک میں جمع تھا، پھر بیوی نے اپنے زیور فروخت کر دیے جو تقریباً 1 لاکھ مالیت کے تھے۔ اس زمانے میں ہی فرزانہ پرائیویٹ وارڈ میں عظیم بیگ کو ملنے والی بہترین توجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ توجہ پیسہ پانی کی طرح بہائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور پانی کی طرح پیسہ وہی بہا سکتا ہے جس کے گھر میں دولت کا دریا چھپر پھاڑ کے بہہ رہا ہو۔ عظیم بیگ پر معاہدوں کی خلاف ورزی کے مقدمات بھی ہو گئے تھے، اور جن کا نقصان ہوا تھا وہ اس سے براہ راست وصولی پر بھی آمادہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عظیم بیگ سب کا پیسہ کھا گیا اور بھاگ گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے تو مربت میں کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر بدخواہوں نے مشہور کر دیا کہ بیماری کا تو بہانہ تھا، اس نے ایک اور شادی کر لی ہے۔
جب فرزانہ نے اسے اپنے مخصوص طریقہ واردات کے مطابق پریشان کرنا شروع کیا تو وہ سخت دباؤ کا شکار تھا۔ اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور مقدمات سے بچنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی املاک کی کرکی نہ ہو جائے اور بیوی بچوں کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہ رہے۔ اگر اسے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو وہ سب ٹھیک کر لیتا۔ اس نے بیوی بچوں کو ہمیشہ آرام سے رکھا تھا، انہوں نے سختی کبھی دیکھی نہیں تھی۔ ایک بات اور بتا دوں، میری ماں نے اپنے کروڑ پتی والدین کی مرضی کے خلاف میرے والد سے شادی کی تھی۔ اب باپ نے شادی تو اپنی عزت بچانے کے لیے مجبوراً کر دی تھی، لیکن میری ماں کو اس کا حصہ دے کر صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ وہ ان سے کوئی امید نہ رکھے، وہ دوبارہ اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا اور دولت کے وارث اس کے بیٹے یعنی ہمارے ماموں بن گئے۔ وہ عظیم بیگ کے جانی دشمن تھے، مگر بہن کی بیوگی کے خیال سے اس کی جان نہیں لے سکتے تھے۔ وہ مکان جس میں ہم رہتے تھے، وہ کار جس میں ہم شہزادوں کی طرح پھرتے تھے، عظیم بیگ کا بزنس سب اسی پیسے کا کھیل تھا جو میری ماں کو رخصت کرتے وقت نقد دے دیا گیا تھا۔ اس سے ایک تحریر حاصل کرنے کے بعد کہ وہ باپ کی جائیداد میں اپنے حصے سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونا قبول کرتی ہے، اسے جہیز کی جگہ یہ حصہ مل گیا تھا۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں میری ماں فاقہ کشی منظور کر سکتی تھی، مگر اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی تھی، اسے ذلت کے سوا کچھ نہ ملتا۔ جب فرزانہ کے دوسرے شوہر اس ڈاکٹر کا فون موصول ہوا تو عظیم بیگ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے پاس اب زہر کھانے کے لیے اپنا پیسہ نہیں تھا، وہ مقروض تھا اور اسے قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ وہ فرزانہ سے جان چھڑانے کے لیے 3-4 لاکھ روپے کہاں سے لاتا؟ وہ اپنی پہلی بیوی کے سامنے جا کے رویا اور اسے بتایا کہ ان حالات میں اس کے سامنے خودکشی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ پہلی بیوی ہماری ماں تھی اور ایک خاندانی عورت کی حیثیت سے اس نے اپنے سہاگ کو قربان کرنے پر اپنی عزت نفس قربان کرنے کو ترجیح دی۔ عظیم بیگ نے اس کے مشورے سے فرزانہ کے لیے کرائے کا الگ گھر لیا، اسے بیوقوف بنانے کے لیے کہا کہ یہ گھر اس نے فرزانہ کے نام سے خریدا ہے۔ اسے ایک بوگس سیل ایگریمنٹ بھی دکھایا اور کہا جب فائنل سیل ڈیڈ بنے گی تو وہ فرزانہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور مکان کی رجسٹری اسی کے نام سے ہوگی، اس کے لیے کار بھی آ جائے گی۔ وہ بہت جلدی اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دے گا اور پھر وہی ہوگا جو فرزانہ چاہے گی۔ وہ آ گئی چکر میں۔ عظیم بیگ ہفتے میں 6 دن اس کے ساتھ رہا۔ 7ویں دن آیا تو بیوی نے اس کے سامنے 2 لاکھ روپے رکھ دیے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنی خودداری اور غیرت کو بلائے طاق رکھ کے اور عزت نفس کا خون کر کے اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ گئی۔ اب وہاں کیا ہوا، بھائیوں نے اسے کتنا ذلیل کیا اور کیا کہا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال وہ ان سے 2 لاکھ قرض مانگ لائی۔ 1 سال میں واپسی کے وعدے پر عظیم بیگ کے لیے یہ رقم کاروبار کو پھر سے جمانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے پرانے مراسم برقرار تھے اور کچھ لوگ جو اس کی عزت کرتے تھے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن عظیم بیگ کی بدقسمتی کے فرزانہ کو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا پتہ چل گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ مکان کرائے کا ہے، پھر وہ سمجھ گئی کہ سیل ایگریمنٹ بھی بوگس ہوگا۔ اس نے خاموشی سے دوسرے معاملات کا پتہ چلایا تو اسے اصل صورتحال کا علم ہو گیا کہ عظیم بیگ تو دیوالیہ ہے، اس کے خلاف وصولیابی کے مقدمات ہیں اور اس کا کوئی کاروبار نہیں۔ اس نے ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ وکیل نے کہا کہ وہ انتظار کرے، ایک جعلی سیل ایگریمنٹ ہی عظیم بیگ کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک دن وکیل سازش کر کے فرزانہ سے ملنے پہنچا۔ جب عظیم بیگ آیا تو وہ کھڑکی سے کود کے نکل گیا، مگر اپنے پیچھے کچھ شک پیدا کرنے والی چیزیں چھوڑ گیا۔ سگریٹ کی بو، ایشٹرے میں کچھ بجھے ہوئے سگریٹ اور ایک آدھا جلتا ہوا سگریٹ، فرش پر سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ، ایک مردانہ رومال۔ میرے باپ نے پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا؟ فرزانہ نے تڑک کے جواب دیا کہ تم آئے ہو، ابھی اس سے پہلے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ مشتعل ہو کر میرے باپ نے اس کو مارنا شروع کیا تو فوراً چشم دید گواہ اندر آ گئے۔ وہ پہلے سے تیار کھڑے تھے، ان میں وہ وکیل بھی تھا۔ غصے میں میرے باپ نے دخل اندازی کرنے والوں سے بھی جھگڑا کیا اور بات بڑھ گئی۔ پھر پولیس آ گئی اور میرے باپ کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ پھر جعل سازی کا اور دھوکہ دہی کا مقدمہ ہو گیا۔ فرزانہ نے طلاق اور حق مہر کا کیس کر دیا، جہیز مانگ لیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ عظیم بیگ کی پہلی بیوی کے گھر میں سب موجود ہے۔ میری
ماں جو 2 لاکھ بطور قرض لائی تھی وہ عظیم بیگ کی ضمانت کرانے میں اور اسے پولیس کے تشدد سے بچانے میں صرف ہو گئے۔ حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ ہماری ماں اسے گھر لے آئی تھی لیکن اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں تھا۔ اس خرابی میں پولیس کے تشدد کا زیادہ دخل تھا۔ مہینہ بھر ڈاکٹر اسے گھر آ کے دیکھتا رہا اور سکون آور دوائیں دیتا رہا مگر وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ اس پر وقفے سے دورے پڑتے تھے۔ جب وہ ہم سب کو پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا یا گھر سے نکلتا تھا تو واپسی کا راستہ بھول جاتا تھا۔ دورے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد وہ خود لوٹ آتا تھا مگر اسے یاد نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ ایسے ہی ایک دورے کی حالت میں وہ فرزانہ کے گھر پہنچ گیا۔ فرزانہ نے شور مچایا مگر وہ ایک جنونی کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی۔ عظیم بیگ نے اسے بھی گلا گھونٹ کے مار دیا اور اس کی بچی کو بھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں نے غلط سنا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی بچی؟ ہاں، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 6 ماہ کی بچی تھی۔ دوہرے قتل کی یہی واردات تھی جس میں اسے مجموعی طور پر 22 سال کی سزا ہوئی تھی، طاہر نے کہا۔ لیکن اس میں تو وہ سب غلط ہے۔ عظیم بیگ نے اس کے کسی آشنا کا قتل نہیں کیا تھا، نہ اسے قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ پولیس نے اخبار کے کرائم رپورٹر کو جانتے بوجھتے غلط معلومات فراہم کی تھی۔ رپورٹر نے بعد میں جو صحیح خبر دی وہ شائع نہیں ہوئی اس لیے کہ خبر پرانی ہو چکی تھی، لیکن تم عدالت کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہو۔ عظیم بیگ کا بیان کچھ اور تھا۔ جب اس کے دورے کی کیفیت ختم ہوئی تو پولیس کی تحویل میں تھا۔ اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، لیکن چشمدید گواہوں نے سب بتا دیا۔ چشمدید گواہ؟ ہاں، وہ سب مل جاتے ہیں پولیس کو۔ اس کیس میں عظیم بیگ کے سالوں نے گواہی دی تھی۔ اس کی بیوی کے 2 بھائیوں نے جو قرض خواہ بھی تھے، ان کا 2 لاکھ روپے کا قرضہ ڈوب گیا تھا۔ انہیں عظیم بیگ سے پرانا حساب بھی برابر کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح عظیم بیگ نے بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی اور بیٹی کو بے رحمی سے مارا۔ بہنوئی نے ان کی ایک نہیں سنی، وہ تو اس کے پیچھے اسے سمجھانے ہی گئے تھے۔ عظیم بیگ نے بہت پہلے ان کے سامنے اپنے عزائم کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنی فحاشہ بیوی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمیشہ اس کے کردار پر شک کرتا تھا اور اسے بڑی بے رحمی سے مارتا تھا۔ اس کے گواہ اور لوگ بھی ہیں۔ جہاں فرزانہ کو پہلے رکھا گیا تھا وہاں بھی محلے والوں نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا۔ عدالت میں بوگس سیل ایگریمنٹ پیش کیا گیا، پھر بغیر لائسنس کا ریوالور ہے جس پر عظیم بیگ کے فنگر پرنٹس تھے۔ میں نے کہا مگر ابھی تم نے کہا تھا کہ عظیم بیگ نے فرزانہ کو گلا گھونٹ کے مارا تھا۔ یہ سچ ثابت نہیں ہوا۔ فرزانہ کی گردن اور سر میں لگنے والی 2 گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں، یہ ثابت ہو گیا۔ عدالت میں پولیس سب کچھ ثابت کر سکتی ہے۔ وہ فائر کی آواز سننے والے گواہ بھی لے آئے تھے۔ آتشی اسلحے کے ماہر کی رپورٹ بھی۔ عظیم بیگ کو ڈاکٹروں نے ذہنی طور پر بالکل نارمل قرار دیا اور اس پر قتل عمد کا جرم ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا جتنا عرصہ وہ جیل میں رہا کیا اسے دورے پڑتے تھے؟ یہی تو عجیب بات ہے، وہ جیل میں بالکل ٹھیک رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی طرف سے اپیل دائر نہیں کی گئی تھی؟ طارق نے طاہر کی طرف دیکھا۔ اپیل کون دائر کرتا؟ اپیل تمہاری ماں کر سکتی تھی۔ طاہر نے سر ہلایا۔ اس نے نہیں کی، خود اپنی مرضی سے۔ دونوں ہی باتیں تھیں۔ اس پر بھائیوں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اگر اس نے قرض نہ لیا ہوتا تو وہ بہن کی زندگی کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے تھے؟ عظیم بیگ کے جیل جانے سے ان کے دل میں برسوں سلگنے والی انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اور ساری دنیا نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کنگال شخص سے شادی مت کرو۔ دیکھا کیا صلہ دیا اس نے تمہیں محبت میں قربانی کا۔ یہ ہماری ماں کی جذباتی کمزوری بن گئی تھی جس کا خوب احتسال ہوا۔ وہ بھی زخم خوردہ عورت تھی اور اس کے اعتماد کی شکست کے بعد یہ ذلت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس کے بھائیوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ طلاق لے ورنہ اپنے قرض کی وصولیابی کے لیے وہ مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ اکیلی عورت ساری دنیا سے نہیں لڑ سکتی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے بھی وہ مجبور ہو گئی اور اس کی طرف سے بھائیوں نے عدالت میں تنسیخ نکاح کا کیس کر دیا۔ ظاہر ہے ان حالات میں طلاق ناگزیر تھی۔ عظیم بیگ کے وکیل نے بھی جو اسے سرکاری طور پر مہیا کیا گیا تھا کوئی دلچسپی نہیں لی اور عظیم بیگ کی بیوی کو خلا حاصل ہو گیا۔ بھائی پھر اس کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، طاہر نے کہا۔ پتہ نہیں؟ ہاں، قضائے الہی سے اس کا ایک بھائی فوت ہو گیا تھا، دوسرے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔
بھائی کے ساتھ عمرے پر گئی تھی اور مقامات مقدس کی زیارت کے لیے۔ دراصل اس شادی میں ایک مسئلہ عقائد کے فرق کا بھی تھا۔ عظیم بیگ سنی تھا اور اس کی بیوی شیعہ۔ شادی کے بعد وہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہے، لیکن اسی اختلاف کے باعث عظیم بیگ بھی اپنے خاندان سے کٹ گیا تھا۔ وہ ایران اور عراق بھی گئی تھی لیکن لوٹ کر نہیں آئی، اور جو بھائی ساتھ گیا تھا وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ وہ آتا تو پھر کیا مسئلہ تھا، سب معلوم ہو جاتا۔ ہم نے مختلف ذرائع سے تصدیق کی مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ کسی نے کہا وہ سڑک کے حادثے میں مارے گئے تھے، کسی نے کہا کہ خیر اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جانے سے پہلے اس نے ہم دونوں بھائیوں کی شادی کر دی تھی اور اپنا سب کچھ ہمارے نام کر گئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، عمرے اور حج پر جانے والے دنیاوی ذمہ داری کا بار اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، سبکدوش ہو کے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے ایک اور بات کی جو ذرا عجیب تھی۔ اس نے کہا اپنے باپ کا خیال رکھنا، کچھ دن میں وہ رہا ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پہلے ہی واپس نہ آنے کا فیصلہ کر کے گئی تھی۔ جب ہم نے جیل میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جیل حکام کو باقاعدگی سے رقم ادا کی جاتی تھی۔ پہلے ماہانہ 2000 تھے، پھر 3 ہوئے، آخر میں 4000۔ یہ نذرانہ وصول کرنے کے بعد جیل میں عظیم بیگ پر تشدد نہیں ہوتا تھا اور مشقت بھی معاف تھی۔ تمہاری ماں اس سے ملنے جاتی تھی؟ نہیں، ملنے وہ کبھی نہیں گئی، مگر چوری چھپے وہ جو کچھ کرتی تھی اس نے کیا۔ اس کے دل میں احساس جرم و گناہ اور پچھتاوے کے دوہرے عذاب والے کانٹے پیوست تھے۔ اس نے شادی کی تھی تو یہ غلطی تھی، طلاق لی تو یہ دوسری غلطی بن گئی۔ دونوں معاملات میں اس پر جبر ہوا۔ پہلی بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور اس نے عظیم بیگ کے لیے خاندان کو اور گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری مرتبہ وہ خاندان کے ہاتھوں مجبور ہوئی تو اس نے عظیم بیگ کو چھوڑا۔ وہ بہت مظلوم عورت تھی، اسے شدت سے احساس تھا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ظلم تھا، جرم تھا اور گناہ تھا۔